بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، تاکہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ رسول کے خاندان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، اور جس عظمت، جس احترام، جس عزت اور جس مرتبے کے وہ مستحق تھے، نہ تاریخ نے ان کو وہ مرتبہ دیا، نہ اس زمانے کے لوگوں نے ان کو مرتبہ دیا، بلکہ اس کے خلاف ان کے اوپر ظلم، زیادتیاں اور ناانصافیاں کی۔ اور طرف بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کس لیے ہوا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک تاریخ کا ایک پس منظر پیش کیا تھا، ایک بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل، کل پری اسلامی ٹائم کا، کہ جب رسول کا خاندان اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا خاندان جو بنی امیہ کہلاتا تھا، وہ لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے، اور اختلاف ذاتی یا جائیداد یا کسی اور مسئلے پر نہیں تھا، بلکہ بنی امیہ اپنے سیرت و کردار میں ایک خراب تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور بنی ہاشم ایک اچھی تصویر پیش کر رہے تھے۔ جیسے نیکی اور بدی، نور و ظلمت ٹکراتے ہیں، ویسے ان خاندانوں کا ٹکراؤ تھا۔ پہلے یہ ٹرائبل کنفلکٹ تھا، ایک خاندانی یا علاقائی کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، تھا معاملہ، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ جھگڑا مذہبی بن گیا۔ کل ہماری آپ کی گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ ہاشم اور امیہ کے درمیان اختلافات رہے، اس کے بعد حرب اور عبد المطلب کے درمیان اختلافات رہے، پھر حرب کا وارث ابو سفیان ہوا اور عبد المطلب کے وارث ابو طالب ہوئے۔ بات جب یہاں تک آئی تو بنی ہاشم میں اللہ نے ایک کو رسالت کے لیے منتخب کیا، جیسے ہی اس نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، بنی امیہ نے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا اور یہ سمجھایا لوگوں کو کہ بنی ہاشم کا عزت حاصل کرنے اور اپنی سپیریٹی قائم کرنے کے لیے یہ کھیل ہے کہ نبوت کا دعویٰ کریں تاکہ لوگ ان کو فالو کریں اور ایک لوگ جمع ہو جائیں۔ یعنی اسلام کو انہوں نے دین اور مذہب اور عقیدے کے اینگل سے نہیں دیکھا، اسلام کو انہوں نے حکومت، اقتدار اور لوگوں کو کنٹرول کرنے اور لوگوں کو قابو میں لانے کے اینگل سے دیکھا۔ ان کے دماغ میں اسلام کا تمام تر تصور تھا، وہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو اپنے قریب لانا اور لوگوں کو کنٹرول کرنا اور اقتدار حاصل کرنا اور دولت جمع کرنا، اس کے لیے بنی ہاشم میں کھیل کھیل رہے ہیں تاکہ ہم پر اپنی بڑائی اور برتری اور سیکورٹی جو ہے وہ ثابت کر سکیں۔ ان کے دماغ میں یہ تصور تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہی موقع غنیمت ہے، عوام ان کے خلاف ہے، سماج ان کے خلاف ہے، ہماری سینکڑوں سال کی بنی بنائی سوسائٹی ان کے خلاف ہے، لہذا ان کو ختم کر دو اسی موقع پر، یہی بہترین موقع ہے۔
مذہبی جذبات بھڑکائے گئے، خاندانی تعصب کو ہوا دی گئی، پرانی مخالفتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی گئیں، اور ایک طرف حضور اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسلام پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف کفار اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تھوڑی دیر ہم اس تاریخ کے اوپر غور کریں گے جو اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی ہے ویسے ویسے آل محمد کی دوستی اور دشمنی کے اسباب بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ دنیا ان کی دوست کیوں ہوئے کچھ لوگ، ہمارے دل میں ان کی محبت کیوں پیدا ہوئی، یہ بھی جواب کسی سے ملے گا، اور بہتوں کے دل میں ان کی عداوت کیوں پیدا ہوئی، اس کا جواب بھی اسی سے ملے گا۔ ہم اپنی ساری زندگی گنوا کے بھی نام اہل بیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کچھ لوگ ساری کتابیں پڑھ کے بھی نام اہل بیت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مسئلہ اہم ہے، اس لیے کہ دوستی دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی سے دوستی کرتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ دوست مصیبت میں گرا ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو بھائی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، عزیز کا کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ ہم سے مطلب نہیں، ابو جان ان کا کام جانے، ہم زیادہ اس میں نہیں پہنچتے۔ تو جب جان کو بننے لگتی ہے تو آدمی اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو آل محمد کے دامن سے وابستہ رہے وہ سوریوں تک گئے، مگر انہوں نے آل محمد کو چھوڑا نہیں۔ ایسی دوستی ہم نے دیکھی نہیں، اور ایسی دشمنی بھی نہیں دیکھی جیسی آل محمد سے کی گئی۔ دشمنی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جس سے دشمنی ہے اس سے ہے، اس کے بال بچوں سے نہیں ہے، اس کے گھر والوں سے نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہے، جب تک ہے، جب گزر گیا تو کہا چھوڑو بھائی، ختم ہو گئی بات، اب وہ رہ نہیں دنیا میں، کیا فائدہ۔ تو دشمنیاں بھی ہم نے دیکھی، مگر ایک حد تک جا کے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک حد تک جا کے دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آل محمد کس طرح کے لوگ ہیں کہ نہ جن کی دشمنی کی حد سمجھ میں آ رہی ہے، نہ جن کی دوستی کی حد سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تاریخ جو ہے اسلام کی، یہ دوستی اور دشمنی دونوں کا سبب بتائے گی، بشرطے کہ آپ اس کی انالیسس کریں، اور جلدی جلدی نہیں، اطمینان سے ٹھہر کے غور کریں واقعات کے اوپر۔ یہ واقعات کیا ہے؟ اسلام جہاں سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز سرور کائنات کا 40 سال کا بیداغ کیریکٹر ہے۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میرے متعلق لوگ کچھ کہہ دیں یا میں اپنے متعلق کچھ کہہ دوں، آسان ہے۔ اس لیے کہ آج سے پہلے نہ آپ نے مجھے دیکھا، نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ ہم آپ سے واقف ہیں، نہ آپ ہم سے واقف ہیں، کوئی بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن جس شہر میں میں پلا ہوں، بڑھا ہوں، میرا بچپن گزرا ہے، میرا لڑکپن گزرا ہے، میری نوجوانی گزری ہے، میری جوانی گزری ہے، اس شہر کے لوگ جن کے سامنے میری زندگی کھلی کتاب ہے، وہاں کے اوپر اگر میں کوئی بھی غلط دعویٰ کروں تو 4 دیکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، صاحب ایسا تو نہیں، ایسا ہے، یہ بات تو صحیح نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ سرور کائنات نے مکے سے باہر جا کے اعلان اسلام نہیں کیا۔ جس مکے میں پیدا ہوئے، جس میں پلے، جس میں پڑھے، جس میں بچپن گزرا، جس میں جوانی گزری، جس میں 40 سال کی عمر تک آئے، اسی مکے میں جا کے اعلان اسلام کیا، اور کھڑے ہو کے کہا کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، ظلم نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، اس کو نہ ستاؤ، اس کو نہ پریشان کرو، اور سب لوگ سنتے رہے، پتھر مارتے رہے، یہ اور بات ہے، لیکن کسی نے یہ نہ کہا محمد کل تک یہی کرتے تھے، آج ہمیں منع کر رہے ہو۔ فرمائیے گا اور اب اس کے بعد جہاں سے اعلان اسلام ہوا، وہاں سے بنی امیہ کو اپنی پوری مخالفت نکالنے کا موقع مل گیا۔ تو ایک طرف وہ ایلیمنٹ ہے جو رسول اللہ کے اعلان اسلام کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو برا لگ رہا ہے، وہ اعلی حبل کے نعرے لگا رہا ہے، وہ لات و عزا کا فدائی ہے، وہ کعبے کے بتوں کا عاشق ہے، اور دوسری طرف تبلیغی مشن جاری ہے۔ اسی تبلیغی مشن میں
توجہ چاہتا ہوں، ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو یہ حکم ملا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اور رسول نے اپنے خاندان والوں کو، جن کی تعداد تاریخ میں 40 یا 42 لکھی ہے، بلایا کھانے پر۔ جب سب کھانا کھا چکے تو حضور کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ کہا مانیں گے۔ کہا جب دیکھا نہیں تو کیسے مانو گے؟ کہا تم سے کبھی کوئی جھوٹ اور غلط بات نہیں سنی اس لیے مانیں گے۔ کہا اچھا تو بغیر دیکھے تم میری بات پر ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں بے شک لائیں گے۔ کہا اگر یہ بات ہے تو میں تم سے بتاتا ہوں کہ تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو یہ خدا نہیں ہے، تم اس خدا کی پرستش کرو کہ جو تم کو بھی خلق کرنے والا ہے، تمہارے پہلے والوں کو بھی جس نے خلق کیا ہے، تمہارے بعد والوں کو بھی جو خلق کرے گا۔ اس نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، مجھے یہ مشن آگے بڑھانا ہے، وہی میرے بعد میرا ڈائر ہوگا۔ یہ پہلا دن تھا جب کھل کے مجمع میں بات ہو رہی تھی، ورنہ 3 سال تک ایک 2 آدمیوں سے بات ہوتی رہی ہے، پبلکلی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جس کا نام ہسٹری میں دعوت عشیرہ لکھا ہے۔ رسول کے مبعوث برسالت ہونے کے 3 برس کے بعد کا واقعہ یہ پہلے سال کا واقعہ نہیں ہے، یہ 3 برس کے بعد کا واقعہ ہے جب رسول نے اپنی فیملی والوں کو اپنا خدا جمع کیا اور جمع کر کے ان سے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس کا لاکھ پیسے لایا ہوں، تم میں کون ہے جو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، کون ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، دوستی اور دشمنی، موافقت اور مخالفت دونوں یہیں سے شروع ہو رہے ہیں، یہیں سے مخالفت بھی شروع ہوگی، یہیں سے موافقت بھی شروع ہوگی۔ مجمع میں سناٹا تھا، لوگ ڈرے سہمے چپ کے بیٹھے تھے، کیا پریشر تھا، کیا دباؤ تھا، کیا حالات تھے یہ اللہ کی، مگر خاموشی تھی کہ ایک شخص اٹھا جس کا سن سب سے کم تھا، 13 برس کا کم سے لڑکا اٹھا، اور اس نے کھڑے ہو کے مجمع پر ایک نظر ڈالی، ایک رسول پر ڈالی، کہا یا رسول اللہ، اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت محمد کو سب سے پہلے یا رسول اللہ کہہ کے جس نے ایڈریس کیا وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب۔ ساری دنیا میں یہ صدا گونجتی رہے یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ سب سے پہلے کہنے والا کون ہے یہ بھی بہت ہے۔ کہا یا رسول اللہ، گو میرا سن کم ہے، گو میری عمر کم ہے، اگرچہ میرا جسم کمزور ہے، مگر میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اور ان کے پیٹ چاک کر دوں گا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک بچے کی تقریر ہے جس کے جملوں سے جذباتیت اور بچپن ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ گو میری عمر کم ہے اور میرا جسم کمزور ہے، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اور ان کے پیٹ چاک کر دوں گا۔ لیکن اس کو بچے کی تقریر نہ کہیے، اس پر دنیا کی سمجھداریاں نثار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کوئی مٹھائی سمجھ کے وعدہ نہیں کر رہا ہے، آنے والے بھیانک مستقبل کو دیکھ کے وعدہ کر رہا ہے۔ ایک نقطہ یہ سمجھیے گا، اور دوسرے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ وہ تمام حالات کا اندازہ لگا کے نصرت کا وعدہ کر رہا ہے کہ ٹکراؤ ہوں گے اور مجھے ٹکراؤ جھیلنا ہے۔ توجہ کیجیے، اس وعدے کے 2 اثرات مرتب ہوں گے۔ جو اسلام کے چاہنے والے ہیں ان کے دل میں اس نوجوان لڑکے سے محبت پیدا ہو جائے گی،
کہ رسول کی بات بے جواب رہ جاتی اگر یہ نہ اٹھتا اللہ اس کو سلامت رکھے بڑے موقع سے اٹھ کے اس نے جواب دیا کم از کم مجمع میں کوئی ایک تو آواز پر آواز دینے والا نکلا. لیکن وہ جو اسلام دشمن ہے ان کے دل میں اس لڑکے کی طرف سے عداوت بیٹھ جائے گی. کہاں خواہ یہ صاحبزادے بے وقت کھڑے ہو گئے. اور ہمارے آپ نے یہ مسئلہ اور اب حالانکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر ایک دو جملے کہہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی علی ولی اللہ کب سے ہے. یہ عام سوال ہے, کامن سوال ہے, یہ علی ولی اللہ کب سے ہے. تو حضور اس کا جواب یہ ہے کہ جب سے لا الہ الا اللہ ہے, جب سے محمد رسول اللہ ہے, اسی دن سے علی ولی اللہ ہے. اور ہمارے آئیے آ جائیے. جس دن سے لا الہ الا اللہ ہے اسی دن سے محمد رسول اللہ ہے, اسی دن سے علی ولی اللہ ہے. اس لیے کہ ہم آپ کو نہیں کہتے, اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم تو کافر تھے. اعلان اسلام سے پہلے ہم کافر تھے. ہم رسول کے خاندان سے بھی نہیں تھے, ہم دعوت بلائے بھی نہیں گئے تھے, تو ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا اس میں. اپنے گھر میں کھایا ہو, وہاں نہیں کھایا. ہم تو تاریخ سے کھڑکی سے جھانک رہے تھے. ہم تاریخ کی کھڑکی سے جھانک رہے تھے. جب حضور نے اعلان اسلام کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور اللہ کا ذکر کیا, تو ایسے دل نشین انداز میں اللہ کا ذکر کیا انہوں نے کہ ہمارے منہ سے بے ضابطہ نکلا لا الہ الا اللہ. اگر وہ اتنا ہی کہہ کے بیٹھ جاتے تو ہم لا الہ الا اللہ ہی کہتے, اس کے آگے کلمہ نہ پڑھتے. انہوں نے اپنی رسالت کا ذکر کیا, 40 برس کا بے داغ کیریکٹر سامنے تھا, ہمارے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ. اگر وہ اتنا ہی کہہ کے بیٹھ جاتے تو کلمہ بھی ہم اتنا ہی پڑھتے. انہوں نے کہا اس معاملے میں میری مدد کون کرے گا. ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے مدد کا وعدہ کیا, انہوں نے اس کی مدد کو ایکسپٹ کر کے اس کو گلے سے لگایا اور مدد کو قبول کیا. اس کا نام علی تھا. ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو یہاں سے ہمیں لا الہ الا اللہ ملا, وہیں سے محمد رسول اللہ ملا, وہیں سے علی ولی اللہ ملا. یہ زبردستی کی بات ہے کہ آپ کی علی ولی اللہ کب سے داخل ہو گیا. کب سے کا مطلب یہ پہلے نہیں تھا, بعد میں داخل ہوا. نہیں, جس دن سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اسی دن سے محمد رسول اللہ کہا, اسی دن سے علی ولی اللہ کہا. یہ تینوں ایک ہی دن سے ہم نے باتیں کہنا شروع کی, دعوت عشیرہ سے. اس کے پہلے نہ ہم لا الہ الا اللہ جانتے تھے, نہ محمد رسول اللہ جانتے تھے, نہ علی ولی اللہ جانتے تھے. اچھا, ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. یہ کام ہوتا رہا یہاں تک کہ جب تبلیغ اپنے اینڈ پر آئی, اختتام پر آئی, آخری منزل پر آئی, تو حضور نے آخری تبلیغ کرنا شروع کی. وہ منبر کا خطبہ پڑھ رہے تھے, ہم نیچے بیٹھے اپنا کلمہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ مولایا, ہم نے نیچے سے کہا لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا انا مولا المومنین, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, ہم نے کہا علی ولی اللہ. ان کا خطبہ تمام ہوا, ہمارا کلمہ تمام ہوا. جبرائیل نے آ کے مہر لگا دی, الیوم اکملت لکم دینکم. مخالفت اور موافقت دونوں شروع ہو گئے. ابو سفیان کی تمام تر کوشش مخالفت اسلام میں, ابو طالب کی تمام تر کوشش حمایت اسلام میں, ابو سفیان کی پوری فیملی لگی ہے اسلام کی مخالفت میں, ابو طالب کا پورا خاندان لگا ہے اسلام کی حمایت میں. چونکہ ابو سفیان کے ذاتی زیادہ ہیں, مکے میں اس کے پاس کفار کی تعداد زیادہ ہے,
لہذا مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، 50-55 ڈگری میں آسمان کے نیچے دوپہر میں دھوپ میں پتھر دبائے جاتے ہیں اور سینوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور ریگستان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے اسلام کے خلاف۔ اور کون کر رہا ہے؟ بنی امیہ اس کے اندر لیڈر ہے، آگے آگے پیش پیش، یہاں تک کہ جب حد سے سوا مصیبتیں بڑھ گئیں، جب حد سے سوا مصیبتیں بڑھ گئیں تو حضور سرور کائنات نے اپنے کچھ فالوورز کو حبش جانے کا حکم دیا، ایتھوپیا جانے کا، کہ تم چلے جاؤ۔ اور یہ لوگ وہاں سے ایتھوپیا چلے گئے کچھ تھوڑے سے مسلمان۔ یہ تاریخ میں ہجرت حبشہ کے نام سے یہ واقعہ ہے، جس کے لیڈر جناب جعفر طیار تھے، مولا علی کے بڑے بھائی اور رسول اللہ کے سگے جداد چھوٹے بھائی، ابو طالب کے فرزند ہیں۔ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے ایتھوپیا چلے گئے، میگریٹ کر کے ایتھوپیا چلے گئے۔ جیسے ہی ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ایتھوپیا چلے گئے ہیں، اس نے کافروں کا ایک ڈیلیگیشن بنا کے پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچا۔ یہ تاریخ ہے، اس کو تاریخ کے طریقے سمجھیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایتھوپیا پہنچا پیچھے پیچھے ان مسلمانوں کے، اور وہاں سب سے پہلے اس نے بادشاہ کے قریب لوگوں کو رشوت دی اور ملایا اور کہا کہ ہمیں ملنا ہے، بادشاہ سے کچھ بات کرنا ہے، ہمیں ملا دو۔ ان لوگوں نے جلدی اس کو کی صورت سے ملا دیا، اور اس نے جا کے وہاں کہا کہ ہم مکے سے آئے ہیں، ہم قریشی ہیں، وہاں کے شریف لوگ ہیں، کچھ ہمارے مجرم اور بدماش لوگ بھاگ کے آپ کی آئے ہیں، پناہ لیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ہماری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر انہوں نے پریشانی پیدا کی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ ان کو اریسٹ کر کے ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو لے جائیں۔ وہ بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کل میں دربار کروں گا، تم کوئی بلاؤں گا، کوئی بلاؤں گا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن اس نے دربار کیا، ابو سفیان کا ڈیلیگیشن پہلے آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کے آگے سر جھکایا، سجدہ کیا۔ بات یہ ہے کہ جب سر اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہے تو فری ہو جاتا ہے، کسی کے بھی سامنے جھکتے ہیں، یہ ہے معاملہ۔ انہوں نے سجدہ کیا، آن کے اپنے جہاں ان کی جگہ تھی وہاں آن کے بیٹھے، اور اس کے ذرا دیر کے بعد جناب جعفر اپنا ڈیلیگیشن لیے گئے، مگر انہوں نے نہ سر جھکایا نہ سجدہ کیا، ایک سلام جو دستور کے مطابق تھا وہ کیا اور اپنی جگہ آن کے بیٹھ گئے۔ فوراً اس نے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ بادشاہ دیکھا تو نے کہ یہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں، انہوں نے تیری تعظیم نہیں کی، یا یہ کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فوراً اس نے اس کے جذبات کو بھڑکایا کہ بادشاہ تو نے دیکھا کہ یہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں، انہوں نے تجھے سلام نہیں کیا اور تیرے آگے جھکے نہیں۔ اور فوراً جناب جعفر نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ جان بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب بیچ دیا جائے، ہم اللہ کے علاوہ نہیں جھکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ان کا ہاں آپ بیان دو، تو ابو سفیان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایک شخص ہمارے اندر پیدا ہوا ہے جس نے ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غلاموں کو برابر بٹھاؤ اور اس کو اس کا حصہ دو اور جو کرو اور جو کرو، باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور سب گڑبڑ کر دی ہے، اور عجب عجب باتیں کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو اور ایک ایسے خدا کو مانو جس کو دیکھا نہیں ہے، اور وہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ تاریخ دیکھیے گا، تاریخ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے۔ دیکھیے لفظ کتنا پرانا ہے، خالی میں آپ کو یہ بتا دوں، گالیاں دینے کا۔ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے گالی بکنا،
اسلامی کلچر ہی نہیں ہے گالی دینا. اسلام دشمن کو، مخالف کو، قاتل کو بھی گالی نہیں دیتا. اسلام میں گالی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن حضور سرور کائنات جو خلق عظیم پر فائز ہے، ان کی زبان جو دشمن کے لیے، قاتل کے لیے بھی نادبا کوئی جملہ نہ کہے. لیکن ابو سفیان یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ گالیاں دیتے ہیں. تو گالیاں ہوتی ہیں دنیا میں دو طرح. ایک وہ گالی ہے جو سڑک پر بکی جاتی ہے، جس کو عام طور سے ایسے لوگ جو اخلاقی معیار سے گری گفتگو کرتے ہیں، بکتے ہیں. وہ گالیاں جو ہیں وہ دنیا کی ہر زبان میں ہیں اور ہر جگہ آدمی جانتا ہے کہ وہ گالیاں کیا ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سڑک پر چل پھر کے آدمی سیکھ لیتا ہے. فرمایا آپ نے ایک تو گالیاں بہن، اور ایک گالی کی خاص قسم ہے کہ جو ہمارے نظریے کے خلاف بولے وہ گالی بک رہا ہے. چنانچہ جب حضور نے کہا لا الہ الا اللہ تو ابو سفیان کو گالی لگی. جب مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ تو کفار کو گالی لگی. اب سمجھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ تو بہت سے کہتے ہیں گالیاں بک رہے ہیں، سلامات دیتے ہیں محمد. گالی نہیں، وہ گالی نہیں جو سڑک پر بکی جاتی. جب کوئی کسی کے نظریے کے خلاف کہے تو وہ اس کو کرتے گالی کہتے ہیں. ان کا گالیاں دیتے ہیں ہمارے خداؤں کو، لہذا ہم چاہتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. اس کے بعد وہ گھوما جناب جعفر کی طرف، کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جناب جعفر کون تھے؟ وہ تھے کہ جن کے گھر کو اللہ نے قرآن بھیجنے کے لیے منتخب کیا اور جس گھرانے نے دنیا کو نہج البلاغہ جیسا تحفہ دیا. کہا بادشاہ ہم جاہل تھے اور گمراہ تھے اور بہکے ہوئے تھے اور خدا کو پہچانتے تھے، رسول کو پہچانتے تھے، دین جانتے تھے، نہ اخلاق جانتے تھے، نہ کردار سے واقف تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے اور شراب پیتے تھے اور مختلف گناہوں میں مبتلا تھے. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا. کوئی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا اور اس نے ہم کو بتایا کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، بد کرداری نہ کرو، بتوں کی پرستش نہ کرو، اللہ واحد کی پرستش کرو، غلاموں کو ان کا حق دو، عورتوں کا احترام کرو، کمزوروں کی مدد کرو. یہ تمام باتوں کی ہمیں تعلیم دی. ہم اس کے اوپر چلتے ہیں کہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں. بے انتہا وہ جناب جعفر کی تقریر سے متاثر ہوا کہ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے نبی تمہارا وہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان سے پوچھا. کا خاندان تو اچھا ہے، کیا کہیں. کہا اس کے گھرانے میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بادشاہ تو نہیں ہوا ہے اس کے گھرانے. اتنے میں ابو سفیان نے کہا یہ بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. مذہبی جذبات بھڑکانا چاہتا ہے. کہا یہ عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. تو ظاہر بادشاہ عیسائی تھا. انہوں نے پھر جناب جعفر کی طرف رخ کیا، کہا کہ ہاں یہ تو بتائیے کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے لیے کیا خیال رکھتے ہیں. تو اس وقت تک قرآن مجید میں جو آیتیں حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں نازل ہو چکی تھیں، جناب جعفر نے نہایت فصاحت و بلاغت سے اس کو پڑھنا شروع کیا. اللہ کا کلام و بنی ہاشم کی زبان، کلام خدا کا پڑھنے والے حضرت جعفر. اب جو آیتیں پڑھنا شروع کی تو وہاں ان کے بڑے بڑے پادری بھی بیٹھے تھے اور بادشاہ بھی خود پڑھا لکھا انسان تھا. ایک دفعہ ان کے پتھر جو تھے وہ پگھلنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور ان کا بلہ یہی تو انجیل میں بھی لکھا ہے، یہی تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ تو تھوڑی لکھا ہے یہی. اور ان کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہو گئی. اس نے کہا کہ میں معاملہ سمجھ گیا. اور اس کے بعد اس نے ابو سفیان کی طرف مڑا. اس نے کہا کہ مجھے
تم لوگ بدماش معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سفیروں اور ڈیلیگیشن کو جو لوگ لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرنے یا مارنے یا ستانے کا دستور نہیں ہے۔ لہذا ہم تم سے کہتے ہیں کہ کل تک 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں تو ہمارا شہر چھوڑ دو اور جتنا جلدی ہو سکے ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ تم سے کوئی بولے گا نہیں، تمہیں کوئی ستائے گا نہیں، لیکن اگر کل کے بعد تم یہاں دکھائی دیے تو پھر ہمارا قانون تم پر لاگو ہو۔ اور جناب جعفر کی طرف مڑا، کہا میں سمجھ گیا آپ کی بات، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا وطن ہے، آپ اس طرح چاہ رہی ہے اور آپ کو جس طرح کی کوئی زحمت ہو مجھ سے بتائیے، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے فرمائیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بالکل آرام سے رہیے اور جو آپ کے مذہبی امور ہیں آپ اطمینان سے انجام دیجیے، یہاں آپ کو کوئی ستانے والا نہیں۔ ابو سفیان، دیکھیے آپ غور کیجیے گا کہ یہ اسلام دشمنی میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے آیا غصے میں بھرا ہوا، آپ ظواہر، تو اس نے یہاں آن کے کافروں کو اور اکسایا رسول اللہ کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں بنی ہاشم کے سوشل بائیکاٹ کی تجویز منظور ہوئی، جس کے نتیجے میں سرور کائنات اور ان کے خاندان کے لوگ، بس یہ ذہن میں رہے کہ دوسرے خاندان کی سوشل بائیکاٹ کی بات نہیں، صرف رسول اور ان کے خاندان کی بات۔ رسول اللہ اور ان کے خاندان کا 3 برس تک سوشل بائیکاٹ رہا اور کوشش یہ تھی کہ ان پر کھانا پانی بند ہو جائے، سپلائی لائن ٹوٹ جائے، تاکہ یہ بھوکے پیاسے یا تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں اور یا یہ مجبور ہو کہ ہماری کنڈیشنز کے اوپر سلو کر کے باہر نکلیں۔ لیکن مولا کائنات نے وہاں عجیب و غریب خدمت کی کہ کیسے کر کے 3 برس تک سپلائی لائن کو کٹنے نہیں دیا۔ علی کی یہ خدمتیں تاریخ آسانی سے نہیں لکھے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں بنی امیہ، رسول کو کھانا پانی پہنچا رہے ہیں۔ علی جب اقتدار بنی امیہ کے ہاتھ میں آئے گا اور مورخ کا قلم اور راوی کی زبان بنی امیہ خرید لیں گے تو علی کا یہ واقعہ کہاں سے آئے گا؟ اور فرمایا جائے گا کہاں سے آئے گا تاریخ؟ لیکن پھر بھی یہ تو ایک معجزہ ہے کہ آ جاتے ہیں واقعات اور ہم آپ بیان کر لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 برس تک کیسے بھی کر کے تھوڑا بہت کم زیادہ لیکن زندگی باقی رہی، موت بھوک کی وجہ سے کسی ایک کو نہیں آئی، جان پر کھیل کے سپلائی لائن جو ہے برقرار ہے۔ اور 3 برس کے بعد وہ معاملہ ختم ہوا، حضور سرور کائنات باہر نکلے، لیکن اتنا تکلیفیں اٹھا چکے تھے، اتنا مشکل زندگی گزاری تھی کہ ایک ضعیف انسان کا اس کے بعد زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں رہا۔ جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہو گئی اور اس کے بعد جناب خدیجہ کی بھی رحلت ہو گئی۔ 2 مہینے کے فرق سے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، رجب کے مہینے میں جناب ابو طالب اور رمضان کے مہینے میں جناب خدیجہ، ایک کے بعد ایک کی رحلت ہو گئی۔ اب نہ وہ شخص رہا باثر کہ جس کا اثر اسلام کے لیے سہارا تھا، اور نہ وہ دولت مند خاتون رہی جس کی دولت اسلام کے لیے سہارا تھی۔ غور فرمائی گیا، دونوں ختم ہو گئے۔ اب اللہ کی مصلحت بھی یہ ہوئی کہ رسول ہجرت کر جائیں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ فلاں کی دولت تھی جو رسول کو مکے میں روکے رہی، فلاں کا اثر تھا جو رسول کو مکے میں روکے رہا۔ یہاں تک کہ کافروں نے یہ طے کیا کہ حضور کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے، اور اسکیم بنانے والے یہی، قتل محمد کی اسکیم بنانے والے یہی لوگ، یہی بنی امیہ اور ان کے حلیف اور ان کے ساتھی قتل رسول کی اسکیم بنا رہے ہیں کہ ان کو بستر پر سوتے وقت اور اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دے دی کہ آج تمہارے لیے یہ اسکیم ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طرف وہ گروہ ہے جو رسول کو قتل کرنے کے لیے گھر گھیرے ہیں، اور ایک طرف وہ شخصیت ہے جو رسول کے بدلے قتل ہونے کے لیے بستر رسول پر آرام کر رہی ہے۔ عزیزان
کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جب تک تلوار ہاتھ میں رہی، جب تک کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، خبردار جو بولے قتل کیے جاؤ، زبان کاٹ دی، گردن اڑا دی، قید کر دیا۔ اب جب تلوار ہاتھ میں نہیں رہی تو اب باتوں کا سہارا، ارے تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو سنی ہوئی بات ہے، ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا قصہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو قتل رسول کے لیے گھر گھیرے تھے، بعد میں امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین بن کے وہ بیٹھے، اور جو جان فروشی کر کے سو رہا تھا اپنی جان بیچ کے، بعد میں بھی اس پر اس کے خاندان پر ظلم ہوا۔ لہذا اگر یہ واقعات بیان ہوں گے تو کہیں لوگوں کے ذہن ادھر ادھر متوجہ نہ ہو جائیں کہ یہ اصلیت کیا ہے اس میں۔ ایک وہ لوگ تھے جو کافر گھر گھیرے ہوئے تھے، اور ایک وہ تھا جو اپنی جان بیچ کے لیٹا تھا سونے کے لیے۔ یہ تو فضائل ہے، واہ کے لیے کچھ کام کی باتیں پڑھیے۔ یہ نادہن ہونے کی بات ہے، جیسے کوئی کسی کا پیسہ کھائے ہوئے ہو اور اس کے بعد ٹکا دینے پر راضی نہ ہو۔ یہ پوری امت مسلمہ جو ہے یہ آل رسول کا مال کھائے بیٹھی ہے۔ اب جب ہم ذکر کرتے ہیں ان کے فضائل کا تو یہ انسانیت علی اور اولاد علی کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ حائل ہوتے ہیں کہ قرضہ نہ ادا کیا جائے۔ قرضہ نہ ادا کیا جائے، معاملہ یہ ہے۔ عجیب و غریب منزل خدائی قسم، رسول نے بلایا، کہا یا علی جبرائیل خبر لائے ہیں، آج کی رات کافروں نے طے کیا ہے مجھے میرے بستر پر قتل کر دیں گے، کیا تم سو رہو گے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہی مطلب ہے نا، کیا تم میرے بدلے جان دینے پر تیار ہو؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا ہوگا، کہا کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا انہوں نے پہلے شکر کا سجدہ کیا، اس کے بعد وعدہ کیا میں سو رہوں گا۔ یہ شکر کا سجدہ رسول کی جان بچنے بنا بنا ہے، مگر اپنی قربانی پر بھی تو تھا۔ عزیزان گرامی، یہ بات آپ غور فرما لیں کہ موت کے سامنے صبر کرتے تو ہم نے انبیاء کو دیکھا ہے، مگر شکر کرتے نہیں دیکھا۔ قرآن میں جناب اسماعیل کا جواب آج بھی ریکارڈ ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ صبر اور ہے، شکر اور ہے۔ یہ اس سمجھدار مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے، شکر نعمت پر کیا جاتا ہے۔ انبیاء نے موت کو قبول کیا ہے مگر مصیبت سمجھ کے، آل محمد نے موت کو قبول کیا ہے نعمت سمجھ کے۔ اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور یہ سو گئے۔ حیرت اس بات پر ہے، دیکھیے تاریخ میں ایک ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی سو گئے، یہ نہیں لکھا ہے کہ لیٹ رہے۔ لیٹنا اور ہے، سونا اور ہے۔ اگر آدمی جان پر کھیل جائے اور یہی طے کر لے کہ ہمیں مر جانا ہے تو لیٹ رہے گا۔ اگر لوگ جان دیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، ریلوے لائن پر لیٹ رہتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، اپنے کو ہینگ کر لیتے ہیں، تو یہ طے کر لیا کہ ہمیں مر جانا ہے، جان دے دینا ہے، دریا میں کود جاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک بار آدمی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، کر لیتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیٹے کیسے، اصل غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ سوئے کیسے ایسی رات۔ چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا، ننگی تلواریں لیے ہوئے لوگ کھڑے ہیں، کسی وقت بھی جسم کے اوپر تلواریں برس سکتی ہیں، ایسے عالم میں سوئے کیسے؟ جبکہ مولا علی کو ہم نے رات کو سوتے دیکھا نہیں، رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کرتے ہوئے نظر آئے، رات کے درمیانی حصے میں غریبوں کے گھر روٹیاں پہنچاتے ہوئے ملے، رات کے آخری حصے میں کسی صحرا میں، کسی میدان میں، کسی جگہ یاد الہی میں روتے ملے۔ جو رات بھر جاگتا ہو وہ پہلی رات اول شام سے سو کیسے گیا، یہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہی سے پوچھئے مولا آپ سوئے کیسے؟ کہا جاگنے کا راز سمجھ لو، سونے کا راز خود کھل جائے گا، یا یاد خدا میں جاگتا ہوں یا محبت رسول میں جاگتا ہوں۔ آج رسول محفوظ ہے، خدا متوجہ ہے، تو نیند نہ آئے گی تو کیا ہوگا؟
اب یہ عدم خالی فضائل کا واقعہ نہیں ہے، یہ دو الگ الگ مشن چل رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے، ایک مشن یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دو، ایک مشن یہ ہے کہ محمد کی جان بچاؤ. تو ایک مشن علی لے کے چل رہے ہیں، ایک مشن علی کے دشمن اور رسول کے دشمن لے کے چل رہے ہیں. تو اس کو خالی کیوں نہ سمجھیے کہ بابا کا واقعہ پڑھ دیا یا بابا کے لیے پڑھ دیا، نہ بابا کے لیے نہ اس کے لیے. آپ اس کی اہمیت اور اس کے سیریس معاملے کو اندازہ لگائیے کہ دو مشن ہیں. ایک ہے محمد کی شمع حیات کو گل کر دینے کا مشن، اور ایک ہے شمع حیات محمد کے لیے فانوس بن جانے کا مشن. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں محمد کے، ہم اس تاریخ سے منہ نہیں پھیر سکتے. اس لیے کہ اگر ہم اس تاریخ سے منہ پھیر لیں گے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم آج اسلام کے وفادار رہیں گے. وہ سو رہے ہیں، وہ چکر کاٹ رہے ہیں، لمبے لمبے خط کے بھیانک فوٹو بد شکل، بد مزاج، بد خو، بد خصلت، بد عادات، بد اتوار، بد انجام، بد آغاز، بد مزاج، بد نسب. ارے قتل محمد کے لیے آئے ہوں میں، اچھائی کون سی ہوگی؟ تو چکر کاٹ. اور شاید مشیت بھی یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہی ہو، گھر کے چاروں طرف راؤنڈ لے رہے ہیں، لگا رہے ہیں ننگی تلواریں ہاتھوں میں، آنکھیں چڑھی ہوئی غصے میں، 12 برس کا غصہ بھرا ہوا دل میں، چکر کاٹ رہے ہیں. شاید مشیت بھی یہ منظر دیکھ کے خوش ہو کہ چلو ٹھیک ہے، کل ایمان سو رہا ہے، کفر صدقے اتر رہا ہے. اور اسی عالم میں عرش سے خریدار بھی آیا، اور آیا تو 2 ہیرے اپنے ساتھ لایا. ہلے کا خریدار جو آیا وہ بادشاہ بھی ہے، جوہری بھی ہے، عادل بھی ہے. بادشاہ ہے اس لیے سب سے بہتر مان لے گا، جوہری ہے اس لیے پرکھ کے لے گا، عادل ہے اس لیے قیمت برابر کی دے کے جائے گا، کم قیمت نہیں ہے. اپنے بادشاہ ہونے سے یہ فائدہ نہیں اٹھائے گا کہ کروڑوں کا مال کوڑیوں میں لے جائے. بادشاہ ہے مگر بادشاہ عادل ہے. تو پہلے تو اپنے خزانے سے 2 ہیرے نکال کے لایا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، دونوں ماند ہو گئے ایک کے دم میں. کیا جملے صاحب لگتے ہیں بھائی، واہ واہ واہ. تو پہلے جوہری کی نظر میں پرکھا، ابتدا دیکھی، انتہا دیکھی، آغاز دیکھا، انجام دیکھا، حسب دیکھا، نسب دیکھا، نسل دیکھی، دل کی گہرائیاں دیکھی، ذہن کی پرواز دیکھی، دور مصیبت دیکھا، دور راحت دیکھا. کہیں کوئی داغ نہیں، کہیں کوئی دھبا نہیں، کہیں سوائے للہیت کے کوئی دوسری شے نہیں. کہا یہ مال تو ہمارے خزانے کے قابل. اب مال کی عدالت کے ڈپارٹمنٹ میں قیمت لگانے، یہ قیمت کیا دی جائے؟ کہا جنت دے دیں. کہا کم ہے، وہ تو اس کی 3 روٹیوں میں تل جائے گی. کہا ولایت دے دی جائے. کہا کم ہے، وہ تو اس کی 1 انگوٹھی میں تل جائے گی. کہا قیامت تک کی عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے. کہا کم ہے، وہ تو 1 ضربت میں تل جائے گا. عزیزان گرامی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اور بات ہے کہ میرے مولا 21ویں رمضان کو درجہ شہادت تک پہنچے، ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو. لیکن اگر یہ واقعہ نہ ہوتا اور علی اپنی فطری موت سے اپنے بستر پر انتقال فرماتے، جب بھی اس واقعہ شب ہجرت کے بعد میں علی کو شہید ہی کہتا. اس لیے کہ دلیل میرے پاس بڑی مضبوط ہے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے چھری کے نیچے آنے سے اسماعیل ذبیح بن سکتے ہیں تو ساری رات تلواروں کے نیچے رہ کے علی شہید.
تو 2 جملے اور ارشاد ہے۔ اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے کہ یہ سیل ڈیڈ جو ہے یہ قرآن میں ہے، کیا لفظ ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ رجسٹرڈ ہے۔ فمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یہ آیت قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ جو سودا ہے، اہل بیت کے بہت سے سودے ایسے ہیں جو قرآن میں رجسٹرڈ ہے، جیسے روٹیوں والا سودا ہے، سبحان اللہ۔ ولایت والا سودا ہے، یہ سارے رجسٹرڈ سودے ہیں جن کو قرآن میں بھیجا گیا ہے، کہ مطلب اس کا رجسٹریشن ہو گیا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ ہے واہ 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 واہ۔ کہ رجسٹرڈ ہے سیل ڈیڈ۔ اب اس کا مسئلہ یوں ہے حضور کہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ اس سے حل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میاں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہمارا نظریہ معذلہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے آپ، ایک مکان تھا ہمارے پاس جو ہم نے بہت محنت سے اور زندگی بھر کی کمائی لگا کے بنایا تھا، بہت عمدہ عالیشان مکان تھا، بہترین مکان تھا۔ وہ آپ نے میرے چاہنے والوں نے بھی دیکھا، دشمنوں نے بھی دیکھا۔ چاہنے والے دیکھ کے خوش ہوئے، دشمن دیکھ کے جلے، اتنا عالیشان مکان بنا لیا ایسا۔ بہت صدمہ ہوا دشمنوں کو۔ ہم کو معلوم تھا کہ ہمارے دوست تھوڑے سے ہیں، دشمن بہت ہیں، اور مکان دیکھ کے بہت چل بھی رہے ہیں۔ ایک دن سرکار سے ہمارے پاس گورنمنٹ سے آفر آیا کہ آپ کے مکان بیچیے، تو سرکار خریدار ہے، ایک آفس یہاں شفٹ ہونا ہے۔ واہ واہ، رضا الہی کا، واہ 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 واہ۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم سارے شہر میں اعلان کروائیں یا اشتہار بٹوائیں یا لاؤڈ اسپیکر لگوا کے اعلان کریں، اس سب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ان کے درمیان گفتگو ہوئی اور ہم نے مکان بیچ ڈالا، قبضہ ہم کو دے دیا، پیسہ جو ہم کو ملا وہ ہم نے بینک میں رکھ دیا۔ وقت پہ کام آئے گا حضور۔ ہمارے دشمن کو خبر ہی نہیں کیا ہوا، وہ اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ مکان ہمارا ہے۔ جب وہ دل میں چونکہ جل رہے تھے لہذا وہ تھوڑا تھوڑا پیٹرول جمع کرتے جاتے تھے۔ اور ایک رات اندھیری رات تھی، انہوں نے دیکھا کوئی ادھر ادھر نہیں ہے، انہوں نے پورے مکان میں پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ مکان جلنے لگا، شعلے بلند ہونے لگے، لوگ گھروں سے نکل آئے، گھرگامہ ہو گیا، ہم بھی اپنے گھر سے نکل آئے، دیکھنے لگے مکان جل رہا ہے۔ جب وہ ہماری صورت دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہ رو رہے ہیں، نہ تڑپ رہے ہیں، نہ کچھ یاد کر رہے ہیں، نہ بلا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں ان کو کیا ہو گیا، ان کا مکان جل رہا ہے، یہ آرام سے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم بیچ چکے ہیں 6 مہینے پہلے ہی، اب ہمیں پریشانی کیا۔ مولا علی تو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے، اب علی اور اولاد علی پر ظلم کر کے دنیا ان کے چہروں میں پریشانی دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہے کو پریشان ہو، ان کا مال تھوڑی ہے جو یہ پریشان ہو، جس کا مال ہے وہ جانے۔ جب تک فائل ریٹڈ آئی یہ آئے وہ آئے، مکان جل کے ختم۔ اگر سوال یہ کہ اب سرکاری مال کا جلا تو اس کی تحقیقات کی کوئری یہ وہ CID رپورٹ پیٹرول پمپ والا بھی قبول گیا کہ یہ مجھ سے روز 1 لیٹر لے جاتے تھے، وہ ڈرم بھی برآمد ہو گیا جس میں پیٹرول رکھا گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ صاحب پکڑ گئے۔ مقتدر یہ کہ دوپہر تک ان کی ہتھکڑیاں پڑ گئے۔ ان کا کہ آپ گورنمنٹ پراپرٹی ڈیمیج کرنے کے جرم میں اور جلانے جرم میں گرفتار کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا جی گورنمنٹ سے کیا مطلب، وہ تو مولوی صاحب کا گھر تھا، ان سے وہ تو 6 مہینے پہلے ہی بیچ چکے تھے۔ تو سرکاری گھر تھا جو آپ نے جلایا ہے، یہ دشمنان علی قیامت کے دن مزہ اٹھائیں گے جب ان کو معلوم ہوگا علی کا کچھ نہ بگڑا، ان سے اللہ سے جل گئے۔ مکان جل بھی گیا، وہ آدمی پکڑ بھی گیا، اس کو سزا بھی ہو گئی، وہ سب ہو گیا، لیکن آپ بتائیے وہ جو ہم نے 6 مہینے پہلے جب مکان بیچا ہے یا سال بھر پہلے،
और वो जो हमको अमाउंट मिला था, वो जो हमने बैंक में रख दिया, उससे क्या मतलब है? कोई कानून ऐसा नहीं है गवर्नमेंट हमसे वापस ले के साहब मकान जल गया, लिया था पैसे वापस कीजिए। जब हमने बेचा आपके यहाँ, जब सही हालत में था, जल गया तो हम क्या करें? वो तो बैंक में वैसे ही रखा है ना। अब हमारी किसी दोस्त को जरूरत हुई, क्या $10,000 दे दिए, हमने चेक लिख दिया, बोले क्या $5,000 दे दिए, हमने चेक लिख दिया लिया। तो हमारे दोस्तों को जरूरत होती है तो अक्सर हमसे पैसे ले लिया करते हैं। अब हमारे दुश्मन भी परेशान है, या इनका मकान भी जल गया, इनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसके बाद भी ये पैसे दे देते हैं, इनके चक्कर हो जाते हैं। ये चक्कर क्या है? अब हम कैसे बताएं कि मकान में आग लगी है, बैंक में थोड़ी आग लगी है? दुनिया इस बात को हैरान है कि अली की शहादत भी हो गई, फिर भी अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा कहते हैं। अरे कैसे मुश्किल कुशा? अली शहीद हुए, अल्लाह की रिज़ाएं थोड़ी शहीद हो गई हैं। रात तमाम हुई, खुदा खुदा करके सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही 2-4 बहुत ही भयानक किस्म के काफिर घर में कूदे, और जैसे ही कूदे वैसे ही सोने वाले ने चादर उल्टी, नजर से नजर लड़ी, और जो बहुत ही डरावने किस्म का था वो आगे बढ़ा, उसने कहा बताओ तुम्हारे भाई कहाँ है? और डांट के उसने बताओ कहाँ है? बस जितना डांट के उसने कहा था उससे ज्यादा डपट के जवाब दिया कि क्या मेरे हवाले करके गया था जो लेने आए? बात माकूल थी, कदम लोग गए। लेकिन इंसाफ से बताइए, ये इनकी स्कीम जो फेल हुई मौला अली के सो रहने से, इनको कितना गुस्सा आया होगा अली। आप एक मोमिन की हैसियत से न सोचिए, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक काफिर की थिंकिंग सोचिए जिसकी पूरी स्कीम ही फेल हो गई, कितना गुस्सा आया होगा। आपको अच्छा लग रहा है ये बात, तो वाह मौला क्या कहना, खूब रसूलुल्लाह की जान बचाई। लेकिन काफिर क्या सोच रहा होगा? सब गड़बड़ इनकी रात से हो गई, अगर ये ना सो रहे थे तो हमको जामिया में पता चल जाता, हम दौड़ भाग के उसको पकड़ लाते कहीं ना कहीं से, लेकिन इन्होंने हमको पूरी एक रात लेट कर दिया, वो न जाने कहाँ निकल गए होंगे। और ये सोचिए काफिर की थिंकिंग सोचिए, तो आप ये दोस्ती अली और दुश्मनी अली का हिसाब जो है, ये तारीख एक ही है, खाली अलग अलग फिक्र के नतीजे में कहीं दोस्ती डेवलप हो रही है, कहीं दुश्मनी डेवलप हो रही है। आज का बयान यहीं पर तमाम होगा, सिलसिला बयान आगे बढ़ेगा कल। इसलिए कि आज मैंने आपको रसूलुल्लाह की मक्के की जिंदगी सुनाई कि मक्के में अबू सुफियान का क्या रोल रहा और रसूलुल्लाह और उनके साथियों और उनके खानदान वालों का क्या रोल रहा। अब इसके बाद कल इंशाअल्लाह मदीने की जिंदगी सुनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अबू सुफियान लश्कर लेके आया है लड़ने के लिए बार बार रसूलुल्लाह से। ये इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल सुनाऊंगा। आज तो बस इतना कि दोस्ती अहले बैत और दुश्मनी अहले बैत जो है वो में अलग अलग तारीखें नहीं है, अलग अलग तारीखें नहीं है, बल्कि अब वाकयात एक है, हिस्ट्री एक है, नजरिए अलग अलग है। हिस्ट्री एक है, नजरिए अलग है। मैं आपको एक ऐसी छोटी सी मिसाल दे दूं, मेरा मिशन जो है मजलिस पढ़ने में वो ये है कि इतना इजी करके पढ़ो कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी समझ लें। ऐसा बहुत छोटी छोटी मिसालें देता हूँ, हो सकता है कि बुजुर्ग लोगों का ज़हन कभी सोचेगा ये क्या, लेकिन वो अपने हिसाब से न सोचे, वो छोटे बच्चों के हिसाब से सोचे। देखिए घरों में हीटिंग भी आती है, कूलिंग भी आती है, हीटर भी चलते हैं, कूलर भी चलते हैं, फ्रिज भी चलता है इलेक्ट्रिक से, और घर के अंदर गर्मी पैदा की जाती है इलेक्ट्रिक से। तो क्या दो लाइनें आती हैं? कूलिंग की लाइन अलग होती है, हीटिंग की लाइन अलग होती है। का फ्रिज के लिए ठंडी वाली बिजली लो ताकि बर्फ जमाए, और हीटर के लिए गर्म वाली बिजली लो ताकि रूम को गर्म रखे। वो अलग अलग दो पावर लाइनें नहीं आती हैं, पावर लाइन एक ही आती है।
جیسا لگا دیے ویسا ہوتا ہے. کولر لگا دیجیے تو ٹھنڈک آئے گی اور ہیٹر لگا دیجیے تو گرمی آئے گی. ویسے اسلام کی تعلیم جو ہے وہ پاور لائن ہے, ایک ہی آتی ہے. کہیں محبت علی کا کولر چل رہا ہے, کہیں عداوت علی کا ہیٹر چل رہا ہے. یہی وہ چیز تھی, آل محمد کی عداوت اور دشمنی اور مخالفت جو اپنے نقطہ عروج پر پہنچی کربلا میں. اور پھر کربلا نے ان سے وہ انتقام لیا ہے خدا کی قسم کہ آج تک یہ تڑپ رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو مخالفت محمد کر رہے تھے ان سے کربلا نے چن چن کے بدلا دیا. اور یہ 1400 برس سے جو سلسلہ چل رہا ہے ذکر حسین کا, در حقیقت یہ ایک ایسا مشن ہے کہ جو صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تھا. اور عزیزان گرامی, حسین کے فوراً بعد جس نے اس مشن کی سربراہی کی وہ حسین کے فرزند امام زین العابدین ہیں. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کا دن ان جناب کی شہادت کا دن 25ویں محرم, آج کی تاریخ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. صرف میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کر کے بات کو تمام کر دوں, یہ کہ میرا سبجیکٹ ہوتا نہیں تو میں پوری مجلس اس کو پھیلا کے پڑھ دیتا, لیکن میں بجائے ایک مجلس پڑھنے کے 1 منٹ میں آپ کی حیرت محض کر دوں کہ ایک طرف امام کا مشن ہے, ایک طرف امام کا مشن ہے. امام کا مشن وہی ہے جو رسول کا مشن ہے, اس کو آگے بڑھانا. رسول کا مشن کیا ہے وہ میں ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کے اندر مینشن ہے, وہ بیان ہوتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, آیات الہی کی تلاوت کرے, تزکیہ نفس کرے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے. یہ رسول کا مشن ہے. رسول کے بعد یہ ذمہ داری امام پر آتی ہے کہ بحیثیت نائب رسول کے وہ اس مشن کو آگے بڑھائے, یعنی آیات الہی کی تلاوت, انسانوں کے نفس کو پاک کرنا, کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. ایک طرف امام کے ذمے بحیثیت نائب رسول کے یہ مشن ہے جس کو بحیثیت امام کے ان کو آگے بڑھانا ہے. غور کیجیے گا. دوسری طرف شہادت حسین نے جو ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے اس انقلاب کی سربراہی بھی کرنا. شہادت حسین نے انقلاب برپا کر دیا. شہادت حسین نے ظلم کی کمر توڑ کے رکھ دی. آپ یہ نہ سمجھیے کہ شہادت حسین بے اثر گئی. سن 60-61 ہجری میں 72 نکلے. سن 61 ہجری میں جب شہادت ہوئی مولا کی تو 72 نکلے. اچھا آپ کہتے ہیں 72 تو کربلا میں تھے کہ جدھر ادھر بکھرے ہوں گے, 2000 ہوں گے, 4000 ہوں گے, 5000 محبان اہل بیت ہوں گے, اس سے زیادہ کہاں سے ہوں گے؟ اور 20 برس کے بعد سن 80 ہجری تک جاتے جاتے جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آتا ہے تو تاریخ لکھتی 80 ہزار شیعان علی ایک وقت میں جیل میں تھے. تو یہ 80 ہزار کہاں سے آ گئے 20 برس کے اندر؟ کبھی تاریخ سے پوچھے تو صحیح کہ ابھی 20 برس پہلے تو 1000 نہیں مل رہے تھے, 20 برس بعد 80 ہزار کہاں سے آ گئے؟ یہ حسین کی شہادت نے انقلاب برپا کیا ہے. لوگ کنورٹ ہوئے ہیں, یہ پہلے سے نہیں تھے, لوگ کنورٹ ہوئے ہیں کربلا کے بعد, اور اہل بیت کے لوگ راغب ہوئے ہیں لوگ کربلا کے بعد, جس کے نتیجے میں 80 ہزار ایک وقت شیعان علی جیل میں تھے. ورنہ کہاں سے اتنے شیعان علی؟ اگر 80 ہزار شیعان علی کربلا کے وقت میں ہوتے تو حسین اس مظلومی سے شہید ہو جاتے اور کہیں کوئی انقلاب نہ آتا, کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہوتا, کہیں کوئی پروٹیسٹ نہ ہوتا. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. یہ حسین کی شہادت نے انقلاب برپا کیا, اور اسی انقلاب کی سربراہی بھی سید سجاد کے ذمہ ہے. اور رسول اللہ کا وہ مشن جو قرآن میں بیان ہوا وہ بھی سید سجاد کے ذمہ. تو پہچانیے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ہم واقعات کو خالی مظلومی کے اینگل سے دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں یا عقیدت کی نظروں سے دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. واقعات کو کبھی زیادہ گہری نظروں سے دیکھیے. امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کو 2 چیزیں خاص ملیں گی. ایک تو حضرت کی عبادت اور آپ کی دعائیں.
یہ ایک نمایاں پہلو ملے گا امام کی زندگی میں، چوتھے امام کی، کہ حضرت دعائیں بہت پڑھتے تھے اور عبادت بہت کرتے تھے. چنانچہ دعاؤں کی مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کی شکل میں آج بھی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ایک ذخیرہ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے، علم و حکمت کا خزانہ ہے، معرفت کا ایک سمندر ہے جس کا نام صحیفہ کاملہ ہے. اور دوسری طرف امام کے متعلق یہ لکھا ہے کہ آپ گریہ بہت فرماتے تھے، صبح و شام اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا کرتے تھے، رات و دن مجلس حسین برپا رہتی تھی، جب کھانا سامنے آیا جب روئے، جب پانی سامنے آیا جب روئے، جب کوئی آیا تو جب روئے. تو ایک طرف امام کی زندگی میں عبادتیں ملتی ہیں، سجدے ملتے ہیں، دعائیں ملتی ہیں، اور دوسری طرف امام کی زندگی میں گریہ اور حسین ملتا ہے، عزاداری ملتی ہے. اصل میں امام کے ذمے جو دو مشن تھے اور زمانہ اتنا تاریخ کہ بنی امیہ چھائے ہوئے، یعنی گھٹاٹوپ اندھیرا. اب یہ ہے امام کہ جو ایسے اندھیرے میں اپنا راستہ یوں نکالا کہ رسول اللہ کا تبلیغی مشن جو تھا وہ تو دعاؤں کے ذریعے سے امام آگے بڑھا رہے تھے، اور شہادت حسین کے نتیجے میں جو انقلابی مشن تھا وہ آنسوؤں کے ذریعے آگے بڑھا. اور ہمارا یہ مجلسیں نہیں تھیں، یہ شہادت حسین سے جو انقلاب آ رہا تھا اس انقلابی مشن کو آگے بڑھا رہی تھی. مجلسوں کے اندر کنورٹ کر لینے، تبدیل کرنے، حقائق کو بتانے کی زبردست طاقت ہے. یہ ایسی زبردست گاڑی ہے کہ جو بغیر کسی موٹیویٹ کرنے والے کے یہ مشن چلتا رہتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اتنے بریک لگتے ہیں، اس کے بعد اس کی اتنی اسپیڈ ہے. دیکھیے دوسری چیزیں ایسی ہیں جس کو پش کرنے والی طاقتیں ہیں لیکن بریک کوئی نہیں لگ رہا ہے. ارے آپ اعمال ہی کو لیجیے، ہر فرقہ پروپیگنڈا کر رہا ہے مسلمانوں کا، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. پھر بھی شکوہ یہ ہے لوگوں کے نمازی کم ہیں. تو نماز کے اگینسٹ میں کوئی مشن نہیں چل رہا ہے، کوئی پمفلٹ نماز کے خلاف نہیں بڑھتا ہے، کوئی عالم نماز کے خلاف تقریر نہیں کرتا ہے، کوئی عام یہ نہیں کہتا بھائی نماز بدعت ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، نماز حرام ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، دیکھو نماز پڑھو گے تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے، خدا ناراض ہو جائے گا. کہیں آپ نے سنا؟ ہر فرقے کا آدمی کہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ شکوہ موجود ہے کہ صاحب لوگ نمازی کم ہے، صاحب نماز کی طرف متوجہ نہیں، لوگ کچھ پڑھیے سردار مجلس میں کہ لوگ نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھتے. عزاداری جہاں شروع ہوئی محرم سے پہلے حرام، بدعت، ناجائز، یہ وہ، اپنے پرائے، دوست، دشمن، ہر ایک عزاداری مختلف ترکیبوں سے، مختلف سیاستوں سے، مختلف ذریعے سے. کوئی مجلس پڑھنے والے کو ڈیمورلائز کر رہا ہے تو کوئی مجلس کرنے والے کو ڈیمورلائز کر رہا ہے. مختلف ترکیبیں ہیں، سائیکالوجیکل اثرات ڈالے جاتے ہیں. اب ہم نے بھی اتنی دنیا دیکھی ہے، ہر بات کا رخ سمجھ لیتے ہیں، اتنی بات تھوڑی ہے کہ بولے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی اس کی اتنی اسپیڈ ہے جبکہ اتنے بریک لگائے جا رہے ہیں. اگر یہ بریک نہ ہو تو خدا جانے کیا اسپیڈ ہو. یہ تو مسئلہ ہے کہ یہ گاڑی اتنی تیز جا رہی ہے اتنے بریک لگانے کے بعد. تو عزیزان گرامی یہ اس وقت امام زین العابدین نے اس مشن کو شروع کیا. یہ انقلابی مشن ایک طرف دعاؤں کے ذریعے سرور کائنات کا وہ مشن آگے بڑھ رہا ہے جو علمہ کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، تزکیہ نفس کیا جائے، آیات الہی کی تلاوت کی جائے. صحیح کاملہ سرور کائنات کے مشن کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ. اور دوسری طرف سید سجاد 40 سال بعد کی صفحے عطا ہو گئے مجلس حسین. عزیزان گرامی یہ لوگ سرکارے صاحب ہماری قوم کا صبح شام مجلس ہیں. کوئی واجب نہیں ہے آپ کو شرکت کرنا، اپنا ہی تو کر رہا ہے تو آپ کو پریشان کیا. اسی لیے محرم کو واجب نہیں کیا گیا. جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے. لیکن آپ نہ آئیے تو اعتراض کیوں کیجیے؟ اس کی وجہ یہ ہے ارے آپ مقصد مجلس یہ نہیں ہے. مقصد مجلس سمجھیے. مقصد مجلس کیا سمجھیے؟ کیا سمجھیے مقصد مجلس؟
इमाम हुसैन कोई लावारिस तो थे नहीं, जिनका कोई अजीज अकारिब न हो। जब कोई आदमी ऐसा मर जाता है जिसका कोई वारिस ना हो तो महल्ले वाले पड़ोस वाले जैसा तय कर दे वैसा हो जाता है। और जिसका बेटा मौजूद हो, बेटा फैसला करेगा, क्या फैसला करेगा? कोई ऐसे हो गया जिनका फर्जंद मौजूद है तो फर्जंद फैसला करेगा, क्या फैसला करेगा? उसकी बेटी मौजूद है, उसकी सगी बहन मौजूद है, उसका पूरा खानदान मौजूद है, तो बहन जो चाहेगी वो होगा, बेटा जो चाहेगा वो होगा, बेटी जो चाहेगी वो होगा, खानदान वाले जो चाहे होगा। आपको खाली शिरकत करना है, आप शिरकत कीजिए, नहीं शिरकत करना है न शिरकत कीजिए। कैसे होगा ये डिसाइड करना उनके खानदान वालों का काम है। मजलिस का भोगी कौन पढ़ेगा, क्या बचेगा, कहाँ इंतजाम होगा, क्या होगा, ये सब उनके खानदान वाले डिसाइड करेंगे, आपको डिसाइड नहीं करना। आपके अगर ताल्लुकात हैं तो आइए, अगर ताल्लुकात नहीं है ना आइए, लेकिन डिसाइड करेंगे उनके खानदान वाले। तो सैयद सज्जाद मौजूद थे जब हुसैन शहीद हुए, तो जिसका बेटा मौजूद है वो तय करेगा। शहजादी ज़ैनब मौजूद थी जब हुसैन शहीद हुए, जिसकी सगी बहन मौजूद है वो तय करेगी। बहन ने क्या तय किया? साल भर के बाद जब कैद से छूटी कि मैं भी अपने भाई पर रो ही नहीं। बहन ने ये फैसला किया मुझे रोना है। बेटी रोने की तमन्नाई में घुट घुट के मर गई। और सैयद सज्जाद ने क्या तय किया? 40 साल तक अपने बाप पर रोते, 40 साल तक गिरिया फरमाते रहे। जब खाना सामने आया जब रोए, वल्लाह कुतिल अबी अफजान, खुदा की कसम मेरा बाबा प्यादा शहीद कर दिया गया। वल्लाह कुतिल अबी जायन, खुदा की कसम मेरा बाबा भूखा शहीद कर दिया गया। जब ऐसा मौका आया वुजू के लिए चुल्लू में पानी लिया और रोने लगे, आंखों से आंसू जारी है। वुजू का पानी आंसुओं से मिल जाता था, फेंक देते, दूसरा पानी लेते। अजीज़ान गिरामी, हमारे आपके दिल में कभी कभी जब हुसैन पानी पीते वक्त हुसैन याद आ जाता है। मैं समझता हूँ हम में सबकी एक कैफियत होती है, हर रोज न सही, लेकिन कभी गर्मियों में, कभी रमजान में, गर्मियों के रमजान में इफ्तार के वक्त, कभी और ऐसे ही जब तेज गर्मी में पानी पिए तो दिल से बेतहाशा एक आवाज निकलती है, सलातुल्लाह व सलामुहु अलल हुसैन, हाय हुसैन की प्यास, एक ठंडी सांस निकलती है दिल से कभी गर्मी में पानी पी के, हाय हुसैन। तो जब हमारा 1400 वर्ष के बाद ये हाल है, तो जिस बेटे को ये वसीयत की थी, बेटा जब कैद से छूट के जाना मेरे दोस्तों को सलाम कह देना, कहना जब पानी पीना मेरी प्यास याद कर लेना, तो उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। चुनांचे बस तमाम कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी में बयान। एक दिन मिनहाल आ गए, हज़रत के चाहने वाले थे, इमाम के दोस्त थे, बड़ी देर बैठ के रोते रहे जो थे इमाम के साथ। और जब देर तक गिरिया फरमाया इमाम ने, तो दस्तूर है दुनिया का, जुमला बुरा नहीं है, बोला जाता है, दुनिया का दस्तूर है कि सब्र कीजिए, किसी के पास जाइए आप तो ये कहा जाता है कि सब्र कीजिए। मिनाल ने जो दुनिया का दस्तूर था वही जुमला कहा, कोई गलत जुमला नहीं कहा। जब बहुत देर रो चुके हो, गिरिया कर चुके, तो हाथ जोड़े, कहा कि अपना रसूलुल्लाह वो इतना सुनना था कि इमाम तड़प गए। देखिए हर गम की तहजीब और है, तहजीब गम हुसैन और है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत से लोग सोकार्ड इंटेलेक्चुअल्स बन के हुसैन की अदादारी पर तनकीद करते हैं, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। ये कोई जुमला मिनहाल ने गलत नहीं कहा था, बुरा नहीं कहा था कि सब्र कीजिए, ये कहा जाता है। और हम आज भी कहते हैं किसी के गम में जाते हैं तो थोड़ी देर रोते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई सब्र करो, लेकिन हर एक के गम में अलाउ है, हुसैन के गम में ये कहना अलाउ नहीं है। चुनांचे आप देखिए, अगर कोई अपने बाप पर रो रहा है, अपने भाई पर रो रहा है, अपनी औलाद पर रो रहा है, रोते रोते बेहोश हो जाता है, उसके वो पानी के छींटे देते हैं, उसको उठाते हैं, कहते हैं भाई सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, हर बार कहते हैं सब्र करो। लेकिन मुहर्रम में, अशरे में, चेलुम में, शब आशूर कोई रोते रोते बेहोश हो जाए, उसके मुंह पानी का छींटा देंगे, उसको उठाएंगे, देर होगी डॉक्टर बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर रोने वाले से कोई ये नहीं कहता सब्र करो। कभी आपने सुना कि मुहर्रम की मजलिस में किसी से कहा जा रहा हो सब्र करो? नहीं, इसलिए कि सैयद सज्जाद ने मना कर दिया है। इस जुमले से सैयद सज्जाद का दिल दुखता। जब मिनहाल ने कहा मौला सब्र कीजिए, फर्जंद रसूल सब्र कीजिए, तो इमाम तड़पने लगे, कहा मिनहाल तुम तो अपने हो। देखिए जुमला भी याद रखिएगा, इमाम ने फरमाया मिनहाल तुम तो अपने हो, इसका मतलब अपनों से जुमले की इमाम को तवक्को नहीं है।
तुम तो अपने आदमी हो, तुम कह रहे हो सबक कीजिएगा। तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटों में से एक खो गया था, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मैं कैसे न रोऊं, मेरे सामने 18 जवाना ने बनी हाजिर जिनका मिसलो नजीर आलम में था। इतना कहते कहते आंसू जारी हो गए, इमाम रोने लगे और बिनहाल भी रोने लगे। बहुत देर रोते रहे। जरा देर के बाद जब इफाका हुआ तो बिलाल ने फिर हाथ जोड़ कहा, या रसूलुल्लाह, ये तो सोचिए शहादत आपकी मीरास है, मैं इतना